اب آیت دیکھیے آگے کیا چلتا ہے، سنیے، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، پھر فرمایا اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہو اور 2 سے زیادہ ہو تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، 2/3 ملے گا۔ کیسے کیا میں کیلکولیشن کر کے نہیں بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک، 2/3 میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں، 2/3 ملے گا، ٹھیک ہے، 2/3 ان کو ملے گا، 2/3 ملے گا۔ اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا جو 6واں حصہ ہے 1/6 ہے۔ اگر اس میت کی اولاد ہو، اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ اور وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے 1/3 ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہو تو پھر اس کی ماں کا حصہ 1/6 ہے، 1/6 ہے۔ یہ حصے اس کی وصیت کی تکمیل کے بعد ہے، 1/3 کی جو وصیت کر سکتا ہے وصیت کی تکمیل کے بعد ہے، اور جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد، یا تو وصیت، یا تو جو باقی تھا ادھار، یا تو جو قرض لے رکھا تھا اس کی تکمیل کے بعد یہ حصے ہوں گے۔ یاد رکھیے پہلے وصیت بھی ہو جائیں گی، قرض بھی ادا ہو جائیں گا، اور تمام چیز اس کے بعد ہوں گی۔ قرض کے بعد تمہارے باپ ہو یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ کی طرف سے ہے، مقرر کردہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور کامل حکمت والا ہے۔ یہ وہی آیت کا حصہ تھا، فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، علم الفرائض اسی لیے کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت و علم والا اور حکمت والا ہے۔ ہو گیا، اب تو بیٹی کو برابر بھی نہیں دے سکتا کیونکہ بھی ناانصافی اور اللہ کی حکمت کے خلاف، حکم کے خلاف بات۔ اس آیت پہ غور کیجیے، ٹھیک، اور اس آیت پہ غور کرنے سے جو پوائنٹس ہم کو ملتے ہیں کیا ہے دیکھیے آپ، تو پوائنٹ سے قریب ہم پہنچتے ہیں۔ پہلی چیز جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے یہ ہے، یہ آیت نازل ہوئی تھی 2 لڑکیوں کے مسئلے کی وجہ سے جو ان کی والدہ لے کر آئی تھی، تو آیت اترنے کی وجہ عورت۔ آیت کے اندر دیکھیے کتنے بار لڑکی کا لفظ ہے، عورت کا لفظ ہے۔ پہلا، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر، لڑکی کو پیمانہ بنا دیا گیا، لڑکی نہیں تو لڑکا بھی نہیں ہے، پیمانہ نہیں ہے تو پھر اس کا یہ کوانٹٹی ماپیں گے کیسا؟ لڑکی۔ اترنے کی وجہ وہ 2 لڑکیاں، آیت اتری تو پہلے کا ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکی، پھر اس کے بعد کا اور عورت، پھر بعد میں ہے نا عورت، نساء، عورت کا، پھر 2 لڑکیاں ہو تو پھر ایک لڑکی ہو تو، دیکھیے مرد کا لفظ اب تک نہیں آیا اس کا، پوری آیت نازل ہو رہی ہے۔ پہلے کہا اترنے کی وجہ 2 لڑکیاں بنی ہوئی، اتری تو کہا ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں، لڑکی کو پیمانہ بنا دیا گیا، پھر عورت کے بارے میں حکم آیا، پھر 2 لڑکیوں کے بارے میں حکم آیا، پھر ایک لڑکی کے بارے میں حکم آیا، اور اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں بیوی کے بارے میں، دیکھیں بعد والی آیت ہے وہ بھی سن لیجیے، یہ آیت نمبر 11 تھی، 12 سنیے کیا ہے، 12 میں کیا ہے، اللہ فرماتا ہے تمہاری بیویاں جو چھوڑ مرے، آیت نمبر 12 وراثت کی ہے، اب پھر کس کا لفظ آ گیا؟ عورت، تمہاری بیویاں جو چھوڑ مرے، ٹھیک ہے سنیے، جو تمہاری بیویاں چھوڑ مرے اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھا آدھا ہے، آیت بہت لمبی ہے، پوری تقسیم کے اقسام ہے۔ اس کے بعد آیت کے بیچ میں جب یہ پورا بیوی کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے معلوم، اور اس کے بعد فرمایا اور جو تم چھوڑ جاؤ، آیت آدھی شروع ہوئی، جو بیویاں چھوڑ جائے کیا کرنا ہے، پھر آدھی آیت ہے جو تم چھوڑ جاؤ، مرد چھوڑ جائے، پھر اس آیت میں بھی کس کو پہلے گنا گیا؟ بیوی کو لایا گیا، اور بعد میں شوہر کو، مطلب عورت کو پہلے لایا گیا۔ آیت اترنے کی شان نزول وجہ 2 لڑکیاں، آیت اتری تو کہا ایک لڑکے کا حصہ 2 کے برابر، پھر بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے، عورت کے ساتھ کیا کرنا ہے، پھر 2 لڑکیوں کیا ہوں گا، پھر ایک لڑکی کیا ہوں گا، پھر بیوی اگر مر جائے تو کیا ہوں گا۔ پوری وراثت کی میراث کی آیتیں صرف اور صرف چلا چلا کر عورتوں کے حق بتا رہی ہے، اس کے بعد بھی امت مسلمہ نے اپنے کان میں دونوں انگلیاں ٹھوس لیا، سیسا ڈال دیا ہے کہ اپنی بہن کو اور اپنی ماں کو اور اپنی بہنوں کو اور اپنی سوتیلی بہنوں کو حق نہیں دیتے ہیں۔ یہ آیتیں کس چیز کی دلیل ہے؟ اتر رہی عورتوں کی وجہ سے، اتری تو پیمانہ عورتوں کو لڑکیوں کو بنایا گیا، ایک لڑکی کا مسئلہ بتایا گیا، 2 لڑکی کا مسئلہ بتایا گیا، عورت کا مسئلہ، بیوی کا مسئلہ شوہر سے پہلے بتایا جا رہا ہے۔ کیا اعلان کر رہی آیت؟ یہ آیت یہ کری کہ دو ان کا حق، دو ان کے رائٹس دو، اور اس کے بعد ہم کو سنے آتا مت دو مت دو اور مت دو سنے آتا۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو بھائیوں نے اپنی بہنوں کی جائیداد غصب کر لکھا کر بیٹھے، یہ ان تمام کے لیے جنہوں نے اپنی سوتیلی بہن، باپ ایک ہے سگا، ماں لگے ان کی جائیدادیں کھا کر بیٹھے، یہ ان تمام مردوں کے لیے، یہ گھر کے اس بڑے ذمہ دار مرد کے لیے جس نے پوری عورتوں کا حق کھا کے بیٹھا ہے، پورے بھائیوں کو بھکایا ہے۔ غور سے سنو، آخرت میں پکڑ ہوں گی جب اللہ نے پیمانہ عورت کو بنایا وراثت کی تقسیم کا، تم کون ہوتے بدلنے والے؟
عورت کے بارے میں حکم پہلے آ رہا ہے، ایک پہلی آیت میں 4 بار عورت کا ذکر اور 1 بار مرد کا ذکر، دوسری آیت میں پہلے بیوی کا ذکر پھر شوہر کا ذکر. یہ دلیل ہے تمام چیزیں. عورتوں کا حق دو، عورتوں کا حق دو، عورتوں کا حق دو. یہ اللہ نے حکمت کے. اور اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ آیت نمبر 12 کے وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے تم کو. واللہ علیم حلیم، اللہ علم والا اور جو ہے بردبار. پھر تاکید وصیت، اس میں کہا فریضتم، فریضہ ہے، وصیت ہے، نصیب مفروضہ، نصب ہے، یہ حصہ آسانی سے ہٹایا نہیں جا سکتا، چھینا نہیں جا سکتا. الفاظ سنی، نصیب مفروضہ، فریضتم من اللہ، اور یہاں کا وصیت من اللہ. مذاق سمجھ رہا؟ یہ علم الفرائض کو مذاق مت سمجھو، یہ آخرت میں بہت گھاٹے کا سبب بننے والا ہے جس نے اس میں عمل نہیں کیا، جس نے وراثت کو تقسیم نہیں کیا. یاد رکھو. آئیے آگے.